بیعت کے بغیر اذکار کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا اس سے نفع نہیں ملتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیعت کے بغیر انسان جو ذکر و اذکار کرتا ہے، جو اعمال صالحہ کرتا ہے، اس سے ثواب تو ملتا ہے لیکن اس کی ترقی نہیں ہوتی۔ موت تک وہ اسی درجے پر رہے گا جیسے کوئی شخص بغیر استاد کے گھر میں بیٹھ کر جس درجے کی کتابیں پڑھتا چاہے پڑھے، فائدہ تو ملے گا لیکن موت تک اس کو کوئی ڈگری نہیں ملے گی، نہ ہی آگے کسی درجے میں ترقی ہوگی۔ اسی طرح جب کوئی بغیر مرشد کے ذکر و اذکار کرتا ہے تو اس کی کوئی ترقی نہیں ہوتی، نہ باطنی علم میں ترقی کر سکتا ہے، نہ لوگوں کو اللہ تعالی کی پہچان کروا سکتا ہے اور نہ لوگوں کو اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ بغیر مرشد کامل اور رہبر کے وصول الی اللہ نصیب نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ اکبر کے حوالے سے بتایا ہے کہ مرشد کامل کے بتائے ہوئے اذکار کرنے سے جب ایک سبق پختہ ہوتا ہے، پھر دوسرا سبق ملتا ہے، پھر تیسرا سبق آگے چلتا ہے، یہاں تک کہ اگر مرشد مناسب سمجھے تو وہ وقت بھی آتا ہے کہ خلافت بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالی کے بندوں کے لیے اللہ تک پہنچانے کا واسطہ بن سکتا ہے۔ بغیر مرشد کامل کے ذکر اذکار کرنے کی مثال جنریٹر جیسی ہے، اس سے بھی روشنی حاصل ہوتی ہے، بجلی کی ضرورت اس سے بھی پوری ہوتی ہے، لیکن بہت مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس کی بنسبت بجلی گھر سے جو کنیکشن ہوتا ہے، اس سے بجلی کی ساری ضروریات بہت آسانی سے اور استقامت کے ساتھ پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اپنے مرشد کے بتائے ہوئے اذکار سے روشنی اور ترقیات ملتی ہیں، کیونکہ وہ روشنی اور ترقی سلسلے والے حضرات کے ذریعے اور برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالی سے آتی ہے اور وہ آسانی اور استقامت کے ساتھ حاصل ہوتی رہتی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ نے ثقالۃ القلوب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزیں آ رہی ہیں: علم نبوی، نور نبوی۔ علم نبوی کتابوں سے ملتا ہے، نور نبوی سینہ بسینہ منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ انسان اگر علم نبوی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کتابوں کے پڑھنے سے ملتا ہے، اگر نور نبوی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ خانقاہ میں مرشد کامل سے بیعت کے ذریعے سینہ بسینہ ملتا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ رنگ ہے قرآن، رنگ فروش ہیں علماء کرام، رنگ ساز ہیں صوفیاء عظام۔ یعنی مسلمان کا رنگ قرآن ہے اور یہ رنگ مدارس میں علماء کرام سے ملتا ہے، اور یہ رنگ مسلمان پر خانقاہوں میں مرشدین کاملین سے چڑھتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ مدارس سے رنگ ملتا ہے، خانقاہوں سے رنگ چڑھا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن پاک میں ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اللہ کا رنگ، اور اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہے؟ اس رنگ سے وہی رنگ مراد ہے جو خانقاہوں سے ملتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب معاشرت میں لکھا ہے کہ ایک ہے ترجمہ سیکھنا، یہ مدارس سے ملتا ہے، دوسرا ہے ترجمہ اپنے آپ میں لانا، یہ خانقاہوں سے ملتا ہے۔ یعنی قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا ترجمہ سیکھنا یہ مدارس میں
علماء کرام سے سیکھنا پڑتا ہے۔ دوسرا ہے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ پر عمل کرنا، یہ خانقاہوں میں مرشدین کاملین سے حاصل ہوتا ہے۔ تجربہ تو کر لو، اسی طرح پاؤ گے انشاءاللہ دنیا میں رنگ چڑھانے والے وہی نظر آتے ہیں جو خانقاہوں سے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ ہیں۔